اچھا کنویں زمین میں کھدائی ہوتی ہے، نلکا اوپر لگا کے کہتے ہیں سنت کے مطابق عمل ہو گیا ہے، وہ سنت کے مطابق ہو گیا ہے، اور کھانا سامنے رکھ کے دعا مانگ لی ہے، یہ سنت کے مطابق نہیں ہوا، یہ حرام ہو گیا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، اچھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا پھر حضرت سعد بن عبادہ نے خود یا پھر لوگوں کے اندر مشہور ہو گیا، وہ بات جو مشہور ہوئی وہ بات میں عرض کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں 3 مقامات پہ ایسے الفاظ موجود ہیں جس کے اندر یہ بات آتی ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، اس بات کو سمجھ رہے ہیں، وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ جو اللہ کے علاوہ کسی نام پر ذبح کیا جائے وہ حرام ہے۔ جس طرح خون حرام ہے، جس طرح خنزیر حرام ہے، اس طرح وہ جانور بھی حرام ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے۔ یہ بات آپ کو ہر بندہ سنائے گا، ہر بندہ یہ آیت پڑھے گا، اور اس طرح کا مضمون قرآن پاک میں 3 مقامات پہ ہے۔ اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ 2 مطلب اس کے بیان کیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ایک یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جس پر غیر اللہ کا نام آ جائے، جس پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ جانور حرام ہو گیا، جس پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ جانور حرام ہو گیا۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جس کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام آ جائے وہ جانور حرام ہوتا ہے، جس پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام آ جائے وہ جانور حرام ہوتا ہے۔ اچھا یہ 2 طرح کی باتیں بیان کی جاتی، 2 مطلب بیان کیے جاتے ہیں۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی جانور لیتے ہیں یا کوئی بھی چیز، ٹھیک ہے، اس پر اللہ کے علاوہ کسی کا نام لے دیتے ہیں تو وہ جانور حرام نہیں ہوتا، کھانا ہو، پینا ہو، پیکنگ ہو، کچھ بھی اس پر غیر اللہ کا نام آ جائے تو وہ جانور چیز حرام نہیں ہوتی۔ ہاں جانور کو لٹاتے وقت بسم اللہ جب کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی ذبح کرتے وقت جس پر غیر اللہ کا نام آیا وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ اس پہ عبد القادر جیلانی کا نام لو تو بھی حرام ہے۔ ذبح کرتے وقت بابا فرید الدین شکر کا نام لو تو بھی حرام ہے۔ ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کی جگہ داتا علی اجمیری کا نام لو، جانور حرام ہے۔ ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کی جگہ مولا علی کا نام لو، جانور حرام ہے۔ بلکہ عثمان غنی، عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق تو کیا خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کسی نے نام لیا بسم اللہ اللہ اکبر کی جگہ، جانور حرام ہو جائے گا۔ لیکن ذبح کرتے وقت کہا بسم اللہ اور اس کے علاوہ نام لیا سرکار کا، ذبح کر دی اللہ کے نام پہ اور کہا کہ یہ سرکار کی طرف سے ہے، یہ عبد القادر جیلانی کی طرف سے ہے، یہ 11ویں والے پیر کی طرف سے ہے، یہ فلاں کی طرف سے ہے، یہ فلاں کی طرف سے، یہ فلاں کی طرف سے، یہ ہمارے چچا کی طرف سے، یہ ہمارے ابا کی طرف سے ہے، یہ جناب فلاں کی طرف سے، فلاں کی طرف، پوری قوم کا نام لے دیا، وہ جانور حرام، بولیے وہ جانور حرام نہیں ہوگا۔ اچھا ایک تو جو موقف میں نے یہ پیش کیا، اس موقف پہ اگر میں چاہوں اور کوئی مولوی صاحب میرے پاس پڑھے لکھے احباب تشریف لے آئیں تو کم از کم 300 تفاسیر میں سے یہ بات میں ثابت کر دوں گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ جانور حرام ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ جانور حرام ہے۔ اچھا یہ جانور کی بات ہے، کھیر کدھروں حرام ہوئے گی؟ کھیر کیوں حرام؟ کھیر تو ذبح نہیں کی جاتی، حلوہ کیسے حرام ہوگا؟ سیب کیسے حرام ہو جائے گا؟ سیب کو ذبح کرتے ہیں ہم، کیلے کو ذبح کرتے ہیں۔ عوام کے اندر انتشار پھیلانے کا ایک خاص طریقہ ہے، تھوڑا بہت تو بندے کو سوچنا چاہیے کہ قرآن میں کیا کہا جا رہا ہے۔ آئیے تیرے لیے بھی میرے لیے بھی ہم سب کے لیے خوشخبری ہے، آمینہ کے لال کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی روایت نمبر 1967 ٹھیک ہے، ابن حبان کی حدیث نمبر 5915 اور ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 2792، میرا اور آپ کا قسمت کا ستارہ چمکا،
آمنہ کے لال نے کیا ارشاد فرمایا؟ ہماری امی جان ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کاش ہم بھی قربانی کریں تو ایسا ہی جانور ڈھونڈ لیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرماتی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بکبش آکرانا یاتاؤ فی سواد وینظر فی سواد فاتی بہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے فرمایا ایسا بکرا لے کے آؤ جو چلتا بھی اندھیرے میں ہو دیکھتا بھی اندھیرے میں ہو۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کی آنکھیں بھی سیاہ ہوں، اس کے اگلے پاؤں بھی سیاہ ہوں، پچھلے پاؤں بھی سیاہ ہوں۔ چت کبرا بھی روایت میں آتا ہے، یعنی ایسے ڈبے پڑے ہوں اس کے اوپر کہ جناب پاؤں اور آنکھیں سیاہ ہوں، ایسا جانور لے کے آؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو فرماتے یہ تو جانور لانا تھا نا، روایت بڑی مزیدار ہے، آپ نے پہلے بھی سنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اونٹ نہر کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اونٹ تو سرکار کے ہاتھ میں وہ خنجر تھا، سرکار کے ہاتھ میں وہ آلہ تھا جس سے اونٹ کو نہر کرنا تھا، اور اونٹ دوڑتا چلا آیا، اونٹ خود دوڑتا چلا آیا، اونٹ خود دوڑ کے آیا سرکار کی بارگاہ میں، خود آیا۔ آپ نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا دنیا کے اندر کہ اونٹ، ہاں یہ دیکھا ہے، یہ تو آپ نے مطلب سوشل میڈیا پہ عام ہو گیا تھا کہ وہ جناب بیل کو کہتا ہے سو جا تو وہ سو جاتا ہے، قربان اللہ کے راہ میں قربان کرنے کا لیٹ جاتا ہے۔ یہ تو اس وقت پتہ چلے گا نا میرے چن جی تو چھری لے کے تو اس بیل کے سامنے آئے گا، پھر دیکھا ہو کہ میں لمبا پہنتا ہے۔ یہ تصویروں میں سدھا کے اس طرح کہنا آسان ہے، اور میرے پیارے اونٹ کو آپ نہر کرنا چاہیں اور اونٹ کو اشارہ کریں اور وہ خود چل کے آپ کے پاس آ جائے، یہ ممکن ہی نہیں۔ لیکن آمنہ کے لال نے جب وہ اونٹ کو نہر کرنے کا ارادہ کیا تو اونٹ خود چل کے آیا، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ اونٹ سارے کٹھے ہو کے نا، ایک کہتا میں اگے، دوسرا کہتا نہیں میں اگے، تیسرا کہتا نہیں مینوں پہلے، بڑھ کے آگے آ رہے ہیں، بڑھ کے آگے آ رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو نہر کیا، وہ تڑپا پھڑکا ٹھنڈا ہو گیا۔ تکلیف تو ہوئی ہوگی نا، جان تو جاتی ہے، جان تو جاتی ہے، لیکن قربان جاؤں جان جانی ہے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کی زیارت بھی تو ہو رہی تھی نا۔ بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جابانا، عادل میں تجھے رکھ لو، عادل میں تجھے رکھ لو، اے جلوائے جانانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور اگر دل میں ہوگا نا، آپ کا رخ انور اگر آنکھوں میں سمایا ہوگا تو میرے پیارے پھر موت کا جھٹکا بھی تکلیف نہیں دے گا۔ وہ پھر ایسا ہوا، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 60 سے زائد اونٹ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر فرمائے۔ یہاں 20-25 قصاب مل کر بھی سارے دن میں 60 اونٹ نہیں ذبح کر سکتے۔ یہ سرکار کا کمال ہے، خود آتے گئے۔ مجھ سے کسی نے ایک شعر کا مطلب پوچھا تھا، اسی کلام کا ایک شعر ہے، پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ۔ وہ مطلب اس روایت کو سن کر سمجھ میں آئے گا کہ اونٹ سے پوچھو کہ تو جان دینے کو کیوں تیار ہے، بڑھ کے کہہ رہا ہے مجھے کاٹو مجھے کاٹو مجھے کاٹو، ڈر نہیں لگتا تجھے؟ اس نے کہا ڈر لگتا ہے، لیکن نہر تو ہو ہی جانا ہے، قربان تو ہو ہی جانا ہے، ذبح تو ہو ہی جانا ہے، قربانی تو آج ہونی ہے۔ کتنا اچھا ہو محبوب کے ہاتھوں سے ہو جائے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا۔ اچھا یہ پینے کا مطلب یہاں شراب نہیں ہے، یہاں استعارہ ہے کہ ہم نگاہوں سے پینا چاہتے ہیں۔ وہ فیضان جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو دیا، عمر فاروق کو دیا، عثمان غنی کو دیا، مولا علی کو دیا، پھر ان سے چلتا ہوا امام حسن کو ملا، امام حسین کو ملا، امام حسین سے چلتا چلتا وہ بغداد میں پہنچا، پھر وہ وہاں سے چلتا چلتا خواجہ اجمیر کے پاس پہنچا، اولیاء کو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی نے تقسیم فرمایا
کہتے ہیں کہ میں وہ فیضان حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری عرض اتنی ہے کہ وہ فیضان تو مجھے ملے، لیکن وہ فیضان ملنے کا انداز یہ ہو کہ مجھے میخانہ جو ملے وہ عبد القادر جیلانی کا ہو، وہ فیضان جو ملے وہ عبد القادر جیلانی کے گھر سے ملے، اور پلانے والا، وہ فیضان دینے والا کون ہونا چاہیے؟ وہ اجمیر کا ساقی ہونا چاہیے۔ پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میخانہ اجمیر کا ساقی ہو۔ اچھا، یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اولیاء کی جو انسان کی کھوپڑی میں نہیں اترتی، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کھوپڑی میں گند اتنا بھرا ہوتا ہے، وہ اندر کیسے جائیں گے؟ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم بخاری میں نہیں دکھا پائیں گے، آپ قرآن میں دکھائیں گے تو وہ اللہ کے پیاروں کے لیے موجود ہے، بخاری میں دکھائیں گے تو اللہ کے پیاروں کے لیے موجود ہیں، لیکن ظاہر ہے جو پیدا ہی بخاری کے بعد ہوا، اب اس کی بات کیسے بخاری میں دکھا سکتے ہیں؟ اب کوئی بولے عبد القادر جیلانی کی کرامت بخاری میں دکھاؤ، کیسے دکھا پائیں گے؟ سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ کے ایک ولی کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ ان کو کسی نے مرغا چوری کر لیا، مرغا چوری کر کے نہ ذبح کر کے کھا گئے۔ اب جب مرغا چوری کیا، کھا گئے، تو انہوں نے ان کو اکٹھا کیا، اب ان میں وہ موجود تھے جنہوں نے مرغا بھی چوری کیا، انہوں نے فرمایا یار وہ مرغا میرا کس کے پاس ہے؟ پتہ نہیں جی۔ آپ نے ایک کو جس نے ذبح کر کے پکایا تھا نا، اس کو فرمایا ہاں بھائی مرغا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں جی سانو تو نہیں پتہ۔ آپ نے کہا ککڑا پھر تو ہی بول بو۔ اب مرغے کو فرمایا مرغیا تو ہی بول دے، اے تو نہیں ان منن لگے۔ تو بتانے والے بتاتے ہیں کہ مرغا جس کے پیٹ میں ایک ایک بوٹی بھی تھی نا، سارے کڑو 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 کڑو۔ آپ نے فرمایا بتاؤ، کہیں بخاری شریف ہاؤ، نہیں بخاری میں نہیں، یہ نہیں ہے۔ اور میرے پیارے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں